السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی کارپوریشن چینل۔ تو چلیے آج اپنی ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے یہ انڈیا سے پیچھے ہے، زرعی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ان کی چلو آبادی بھی بہت زیادہ ہے، ہماری آبادی کم ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ہمیں کم سے کم اپنی روایات کو برقرار تو رکھنا چاہیے۔ جو لوگ شہری ہیں وہ تو ایگریکلچر کو پریفر ہی نہیں کرتے، بہت تھوڑے آدمی ہیں جو ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں۔ جو دیہاتی لوگ ہیں وہی کرتے ہیں، اور پاکستان میں 70% آبادی دیہات سے ہے، اور باقی جو 30% آبادی ہے وہ شہری آبادی ہے۔ لیکن زراعت سے منسلک لوگ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہو گیا بہت زیادہ لوگ کھیتی باڑی کے چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں، یا پھر اب آن لائن سسٹم ہے، آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، یا پھر کوئی نوکری ملازمت کر لیتے ہیں لیکن کھیتی باڑی نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم کھیتی باڑی کا کام ایمانداری سے کریں، جو کام چور لوگ ہیں وہ بے شک نہ کریں، وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے بھی یہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے، لیکن مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان 1 ایکڑ زمین ٹھیکے پر بھی لے لیتا ہے، اس کا کم سے کم جو ٹھیکہ مسلم بھی ہو تو 20,000 سے اوپر نہیں ہے۔ اگر 20,000 روپیہ وہ ٹھیکے پہ زمین لے بھی لیتا ہے اور ایک فصل پہ کم سے کم 5,000 سے 7,000 روپیہ خرچہ آتا ہے، اس سے زیادہ خرچہ نہیں آتا۔ اور وہ اس سے کم سے کم اگر وہ چارے والی فصل اگائے تو وہ کم سے کم 40,000 یا 50,000 کی بیچتا ہے۔ تو دیکھ لیں اس میں صرف ایک فصل، اور وہ ایک فصل 3 سے 4 انسان ایک سال میں 3 فصلیں بھی لے یا 4 فصلیں بھی لے تو اسے بہت زیادہ منافع ہے، وہ آپ کو تو معلوم ہو ہی گیا۔ اس کے لیے فل ٹائم بھی نہیں چاہیے، پارٹ ٹائم بھی انسان کر لے تو بہت زیادہ منافع ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے زمین ٹھیکے پہ لے لی ہے، اسے آپ نے تیار کرنے کے لیے ایک ٹریکٹر والے کو بلانا ہے۔ اگر آپ کا خود کا ٹریکٹر ہے پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے، آپ نے ٹریکٹر والے کو کہنا ہے، وہ آپ کی جو زمین ہے اس میں ہل چلا دے گا۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو بیج ہوتا ہے وہ کئی لوگ جو ہیں کئی فصلوں میں پہلے بو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیج بو کر وہ تقریباً 1 ایکڑ میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، بیج پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ دنوں بعد اسے پانی دینا ہے، اور پانی دینے 1 ایکڑ جو ہے اگر پانی ٹھیک ہو تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹوں میں پانی وہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خود نہیں لگا سکتے، آپ ایک ملازم اسے 700-800 روپیہ دیں، آپ اس سے پانی لگوا لیں۔ اس کے بعد آپ نے اسے تقریباً 2 سے 3 مرتبہ زمین کو پانی دینا ہے، اور وہ جو آپ نے چارہ بیجنا اس میں وہ آپ کا جوان ہو جائے گا۔ اور جب آپ اسے بیچیں گے تو انشاءاللہ ایک ہی فصل میں آپ کے پورے سال کے تمام خرچے پورے ہو جائیں گے، اور باقی جو 3 فصلیں وہ آپ کو منافع ہو جائیں۔ اگر آپ نے صرف زمین ٹھیکے پہ لے کر اسے آپ نے اگر آپ نے زمین ٹھیکے پہ لے کر اس میں ہل چلا کر اس میں زمین کو نرم کر کے بیج بو کر آپ نے فصل لینی ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ بالکل فارغ ہیں اور آپ ایگریکلچر میں مکمل آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے تھوڑی بہت انفارمیشن کی تو لازمی ضرورت ہوگی۔ آپ اس کے ساتھ جانوروں کا بھی کام شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ ایک بھینس لے لیں یا ایک گائے لے لیں
یا بکریاں ہی لے لیں، ٹھیک ہے، ان سب میں منافع ہے۔ اگر آپ ایک بھینس ہی لے لیں تو اس میں بہت زیادہ منافع ہے۔ ایک بھینس اگر آپ خود افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کسی آدمی سے ملاقات کریں، اس سے حصے پہ لے لیں، ٹھیک ہے، اور حصے پہ آپ پالیں گے اور منافع آدھو آدھ ہوگا، لیکن آپ مطلب اس سے کام شروع کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور یہ سب بہانے ہیں، دیکھیں اتنا مشکل کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی کام بھی شروع کرنا ہے، شروع میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں سندھ کے لوگ ہیں، وہ پنجاب میں آ کر 10,000 میں، 8,000 میں، 12,000 میں یہاں پہ ملازمت کرتے ہیں، اور پنجابی لوگ کم سے کم 5، 6، 7، 8 بھینسیں، اس کے لیے اس نے چارہ بھی کاٹنا ہے، اسے ڈالنا ہے، دودھ دونا ہے، وہ سب اس میں شامل ہے، اور یہ روٹی بھی کھلاتے ہیں 3 ٹائم کی، لیکن وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خود نہیں کام کرنا چاہتے تو آپ ایک ملازم بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ ملازم آپ کا سارا کام کرے گا، آپ اس کی نگرانی کریں، تو اس سے بھی آپ اسے وسیع پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں آپ آج ہی شروع کر لیں۔ اگر آپ اس میں 15,000 لگاتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ 3 گنا بھی نہیں 5 گنا واپس کر کے لٹائے گی، یہ جو زراعت کا سسٹم ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ زراعت جو ہے، زراعت بہت نایاب شعبہ ہو گیا ہے۔ دودھ دیکھ لیں، شہروں میں جو خالص دودھ ہے، خالص تو نہیں ہوتا پھر بھی وہ ملاوٹ کر لیتے ہیں، 120 روپے، 130 پہ بھی جاتا ہے، 110 پہ عام جاتا ہے، اور اب تو دیہاتوں میں 100 روپے کلو دودھ بک رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گاؤں میں اگر ایک گاؤں میں 200-250 گھر ہیں، اور 200-250 گھر میں کم سے کم یا زیادہ زیادہ آپ حساب لگا لیں 30 گھروں نے بھینسیں رکھی ہوں گی، اور جو 30 لوگوں نے بھینسیں رکھی ہیں وہ بھی صرف اور صرف ایک بھینس وہ اپنے گھر کے لیے، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو 2 یا 3، اس سے زیادہ نہیں۔ اب آبادی تو بڑھ ہی رہی ہے تو وہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے، اس لیے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو یہ کہوں گا اگر آپ کی اپنی زمین ہے، اگر آپ کے پاس اپنا ہتھیار ہے، ٹریکٹر ہے، آپ کے پاس مشینری ہے، آپ کے پاس اپنی زمین ہے، آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ کام شروع کریں۔ دیکھیں جو جنگیر ترین ہے وہ بھی پہلے امریکہ گیا، پڑھا لکھا، واپس آیا، لاہور میں ایک یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے 1 سال تعلیم بھی دی، لیکن وہ کہتے ہیں جو سکون ملا ہے نا، جو طبیعت کو سکون ملا ہے وہ ایگریکلچر میں ہے۔ یہ بات درست ہے، آپ دیکھ لیں کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، جو مزہ قدرت کی چیز کو دیکھنے میں ہے وہ مصنوعی چیز، انسان کی بنائی ہوئی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ آپ اس بات کا خود اندازہ لگا لیں، اگر آپ خود کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کا کوئی دوست کام کر رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ رونا دھونا علیحدہ ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، یہ وہ کچھ ویسے ہی ان کی عادت ہوتی ہے یہ کرنا، نقصان اس میں نہیں ہو رہا۔ دیکھیں 70% آبادی زراعت سے منسلک ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو آدمی زراعت کے ساتھ منسلک ہے وہ شام کو روٹی کھا کر سوتا ہے۔ رزق کا ذمہ تو ویسے بھی اللہ نے اٹھایا، رزق کی آپ ٹینشن نہ لیں، رزق تو آپ کو خدا نے دینا ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، کوئی لوگ باہر جاتے ہیں، باہر جا کر بھی ان کا کام نہیں چلتا، واپس آ کر پھر زراعت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں یہ زندہ مثالیں ہوں گی، کچھ لوگ شاید ویڈیو دیکھ رہے ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے بالکل، تو وہ بھی اپنے حساب سے مطلب جہاں پہ اللہ نے رزق لکھا ملنا تو وہیں سے ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونے کے لیے شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈیں گے تو وہ 2 نمبر کا طریقہ ہوگا، اسے آپ بالکل چوز نہ کریں، آپ دھوکہ کھائیں گے، اور ایسا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کم سے کم آپ کو
محنت لازمی کرنا پڑے گی، اور محنت آپ کو عقل کے ساتھ لگانی چاہیے۔ آپ عقل کے ساتھ محنت کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اب واپس آتے ہیں زراعت پر۔ دیکھیں اگلے 5 سالوں میں یہ زراعت کا شعبہ بہت زیادہ نایاب ہو جانا ہے۔ اب اگر 50 لاکھ لوگ اس سے منسلک ہیں، اگلے 5 لاکھ رہ جائیں گے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام آہستہ آہستہ زراعت سے دور ہوتی جا رہی ہے اور دوسری ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں ٹیکنالوجی زراعت میں بھی اس نے بہت ترقی کی ہے۔ اب پہلے جہاں لوگ سال میں 2 فصلیں لیتے تھے، اب وہیں پہ 4-5 فصلیں بھی لے رہے ہیں۔ اور اگر آپ زراعت میں سبزی کا کام کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، اگر آپ سپرے وغیرہ، آپ پانی، آپ ان کا جناب سب سسٹم، جو پانی لگتا ہے، بیج اچھا بیج، ہائیبریڈ بیج ہو، پانی دیں اس کو، آپ اس کے لیے جو اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے خود کریں گے، لیکن آپ زیادہ پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھی آپ کو ٹیم چاہیے، آپ کے پاس مشینری ہو، تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ میں تو سوچتا ہوں سالوں میں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور یہ بات سچ ہے، بالکل سچ ہے، 100% سچ ہے۔ آپ خود جا کر دیکھ لیں، انسان زراعت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ دوسرے ممالک میں انہوں نے اپنا جو سسٹم ہے زراعت والا، انہوں نے برابر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم سے کتنے ملک پیچھے تھے، اب وہیں دیکھیں تو 100 گنا وہ ملک آگے چلے گئے ہیں۔ کیا وہ انہوں نے زراعت میں محنت کی ہے۔ دیکھیں زراعت کی جو آپ اس سے پروڈکٹ بنائیں گے، پیدا کریں گے، وہ آپ کی پوری دنیا میں جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا دیکھ لیں، انڈیا میں 2-3 فیکٹریاں ہیں یا کمپنیاں کہہ لیں، گجرات میں ہیں۔ ان کی جو پروڈکٹ ہے، دودھ ہو گیا، اور جو خشک پاؤڈر ہے دودھ والا وہ بھی، اور طرح طرح کی جو ان کی پروڈکٹ ہیں، وہ پوری دنیا میں سپلائی ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک میں سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی جو کمپنی ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں نا، یہ بہت بیوقوفی کر رہے ہیں۔ لیکن باہر جانے کا کوئی مقصد اس لیے مقصد نہیں بنتا کیونکہ اگر آپ نے باہر جا کر بھی مزدوری کرنی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ باہر کی کرنسی زیادہ ہے، پاکستان کی کرنسی تھوڑی ہے، تو ہم باہر سے کمائیں گے، یہاں پر بھیجیں گے اور زیادہ نفع ہوگا۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی بیوقوفی ہے، وہ اس طرح کہ اگر آپ پاکستان میں رہ کر زراعت کا کام کر کے مہینے کا 30 سے 50 ہزار روپیہ نکال رہے ہیں، اگر آپ وہی اپنے پردیس جاتے ہیں اور وہاں جا کر اگر آپ 1 لاکھ بھی کما رہے ہیں تو بہت کم ہے یہ۔ وہ اس لیے آپ اپنے گھر والوں سے دور گئے اور وہیں جا کر بھی آپ نے یہ مزدوری کی تو آپ 1 لاکھ کما رہے ہیں، بالکل تھوڑا کما رہے ہیں میرے حساب کے مطابق۔ اگر وہ تو پھر علیحدہ سوچ ہے ہر انسان کی، نہیں جی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی آدمی اس وقت گرو کر سکتا ہے اور وہ ہے زراعت۔ زراعت سے عوام دور جا رہی ہے، اگر عوام زراعت کی طرف لوٹ آئے تو یہ کام بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زراعت کا کام مشکل ہے، یہ بھی بہانے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہانے ہیں، مشکل کام نہیں ہے، آپ کو صرف وقت دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے وقت نہیں دینا، آپ 1-2 ملازم رکھ لیں، وہ وقت دے لیں، آپ نظر رکھیں، اس طرح بھی آپ گرو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بالکل آزادانہ طور پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ باغ لگا لیں۔ دیکھیں کسی چیز کا بھی باغ لگا لیں، پھلوں میں کسی چیز کا باغ لگا لیں، جو لیمو ہے، لیمو کا باغ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس رمضان میں آپ کو شاید معلوم ہے 600 روپے کلو لیمو بک رہے تھے،
تو ویسے بھی اس کی مانگ بہت ہے گرمی میں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ امرود کا باغ لگا سکتے ہیں. سعودی عرب میں جو مہنگے ترین فروٹ ہیں ان میں امرود آتا ہے. آپ امرود کا گرو کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اس میں اب اتنا مقابلہ نہیں نہ رہا. پہلے ہر آدمی زراعت کا کام کرتا تھا، اب آدمی زراعت سے دور ہو گیا، تو اب اس میں مقابلہ نہیں ہے. اب اسے جو بھی شروع کرے گا، میں یقین سے کہتا ہوں 5 سال کے اندر وہ آدمی ضرور کسی نہ کسی مقام پر لازمی پہنچ جائے. دیکھیں میں خود یہ کام کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اور مجھے معلوم ہے یہ کام ایک پروفیٹیبل بزنس ہے. اگر ایک بھینس بھی رکھ لیں، اس کا دودھ بھی اگر محلے میں بھی بیچ دیں، تو میں سوچتا ہوں کہ کم کم ایک خاندان کا یہ خرچ پورا کر لیتی ہے. آپ زمینداری بھی کریں، جگہ پر چارہ وغیرہ اگائیں اور اسے بیچیں، تو وہ تو بیسٹ ہے. اس سے بھی بیسٹ ہے اگر آپ سبزی کا کام کرتے ہیں، وہ سب سے بیسٹ ہے. فروٹ سے زیادہ ویسے روپیہ جو ہے وہ سبزی میں ہے. لیکن اگر آپ بالکل آزادانہ اور فری اور بہت ایزی کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے فروٹ کا، آپ فروٹ کا کام کر سکتے ہیں. آپ باغ لگا سکتے ہیں، اور آپ کسی قسم کا بھی باغ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ تو پھر آپ کی مرضی، آپ یہ کریں یا نہ کریں. آپ پلیز کمنٹ میں بتائیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی اس میں مشکل آتی ہے کہ دوست ہمارے علاقے میں یہ نہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کا بھی حل. اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بشرطِ زندگی پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. شیئر کریں، لائک کریں، اور تھینکس فار واچنگ.